اچھا ایک اور حدیث بھی سنے اس حوالے سے، من احب للہ، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، وابغض للہ، اور اللہ کے لیے دشمنی رکھی، واعطى للہ، اور دیا اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں دیا، ومنع للہ، اور اللہ کے لیے نہ دیا، فقد استکمل الایمان، پس تحقیق اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا، اپنے ایمان کو مکمل کر لیا، جس میں یہ شان آئی ہے کہ اللہ کے لیے محبت رکھے اور اللہ کے لیے کیا رکھے، جو اللہ کے دشمن ہیں ان سے کیا رکھے، دشمنی رکھے، جیسے آئی دیکھیں نا اسرائیل، یہودی، عیسائی۔ اچھا دینا اور نہ دینا بھی سمجھ میں آ گیا کہ دینا تو اللہ کے راستے میں، نہ دینا جیسے آج ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں ان کی چیزیں نہ خریدنا، ان کا بائیکاٹ کرنا کہ نہیں ان کو نہیں دینا، یہ پروفٹ نہ لیں کیونکہ یہ ہمارے بھائیوں پر بمباری گولہ باری میں یہ رقم استعمال کرتے ہیں، تو ان کا بائیکاٹ کیا جائے۔ تو یہ ہے اللہ کے لیے نہ دینا۔ اللہ کے لیے دینا تو آپ سمجھتے ہی ہیں، اس کی راہ میں دینا، مسجد میں دینا، مدرسے میں دینا، غریبوں کو دینا، مسکینوں کو دینا، بیواؤں کو دینا، یتیموں کو دینا، محتاجوں کو دینا، رشتہ داروں کو دینا، یہ سب اللہ کے راستے میں ہوتا ہے۔ اور نہ دینا یعنی اس کے دشمنوں کو نہ دینا، اور جس نے ایسا کر لیا اس نے اپنے ایمان کو کیا کر لیا، کمپلیٹ کر لیا، کامل کر لیا اس نے، جس میں یہ چار صفات آ گئی ہیں، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے دشمنی، اللہ کے لیے دینا اور اللہ کے لیے نہ دینا، ٹھیک ہے نا جی۔ اور ان صفات کا اظہار حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بارہا ہوا، ٹھیک ہے نا جی۔ ایک مستقل موضوع اللہ کے راستے میں انہوں نے کیسے دیا ہے، لیکن ابھی میں ایک واقعہ آپ کو ان کے بیٹے کے لحاظ سے سنانا چاہتا ہوں۔ ان کے بیٹے عبد الرحمن جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، لیکن غزوہ بدر میں یہ کفار کے لشکر میں تھے، غزوہ بدر میں یہ مسلمان نہیں تھے، کافروں کے لشکر میں موجود تھے۔ یہی تو صحابہ کرام کے ایمان کا امتحان تھا کہ رسول اللہ کی محبت میں اپنے بھائی بندوں کو انہوں نے نہیں دیکھا، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بیٹوں کو نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ سے محبت نہیں ہے تو ہم ان سے لڑیں گے، یہ حضور پر ایمان نہیں لے کے آئے، ہم ان سے لڑیں گے، مسلمان نہیں ہوئے، ہم ان سے لڑیں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا، اس لیے تو غزوہ بدر ہم نے بارہا بیان کیا ہے، مستقل اس پہ خطبات دیے ہیں کہ اس کو یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے کہ حق اور باطل میں فرق قائم ہو گیا تھا غزوہ بدر میں۔ تو یہ حضرت عبد الرحمن یہ غزوہ بدر میں کفار کے لشکر میں تھے، جب مسلمان ہو گئے تو پرانی یادیں تازہ کرتے ابا جان سے کہا کہ ابا جان آپ کو وقت یاد ہوگا کہ آپ غزوہ بدر میں اسلامی لشکر میں تھے، لیکن میں کفار کے لشکر میں تھا، اور تلوار چلاتے 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 آپ میری وار کے نیچے آ گئے، تلوار کے وار کے نیچے آ گئے۔ وار کے نیچے آنا سمجھتے ہیں نا، چلا رہے مسلسل، تو وہ چلاتے چلاتے نیچے آ گئے، تو اس کو روکنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن میں نے روکا، زور لگا کے یہ سوچ کر روکا کہ آپ میرے والد ہیں اور آپ نے میری پرورش کی ہے، تو اس احسان کو مانتے ہوئے میں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ آگے سے پتہ ہے حضرت ابوبکر صدیق اکبر نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا بیٹا تو نے تو مجھے چھوڑ دیا تھا کہ میں تیرا والد تھا، لیکن خدا کی قسم اگر تو اس جنگ میں میری تلوار کے وار کے نیچے آتا تو میں نے یہ نہیں دیکھنا تھا کہ تو میرا بیٹا ہے، بلکہ میں نے تجھے دشمن رسول سمجھ کے قتل کر دینا تھا۔ یہ محبت ہے جس کا ذکر کرتے ہوئے فیض الندری نے کہا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں خامی تو ایمان مکمل ہے۔ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارے، پدر مادر برادر مال جان اولاد سے پیارے۔ دیکھو حفیظ جلندری جنہوں نے قومی ترانہ لکھا ہے ان کی بھی قادر الکلامی دیکھیں کہ حدیث پاک کے سارے مفہوم کو انہوں نے ایک مصرے کے اندر سمو دیا ہے۔ ذرا پھر سنیں نا، محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارے، پدر مادر برادر مال جان اولاد سے پیارے۔ کہ سبحان اللہ، کیا شان ہے محبت رسول
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس